اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں و مغفرتوں کے ساتھ آن پہنچا، اور اسی سلسلے میں صرف دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے اور ساتھ میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، تو لہٰذا اس لاک ڈاؤن میں تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 مئی تک مسجد بند رہے گی، جماعت معطل رہے گی۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھیں، اپنے گھر میں عبادت کریں، روزہ رکھیں، دعاؤں کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اپنے گھر کے اندر عبادت کریں۔ بھارتیہ حکومت کے آدیش انوسار لاک ڈاؤن کے تمام تر آدیش کا پالن کرتے ہوئے 3 مئی تک جماعت معطل ہے اور مسجد بند رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آغا سیستانی کا ایک استفتاء ہے، اور اس استفتاء کے سلسلے میں ایک افواہ لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ اس 1441 ہجری میں یعنی 2020 میں روزہ واجب نہیں ہے بلکہ روزہ ساقط ہے، چونکہ کورونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس میں غلط فہمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے، غلط فہمی دور ہو جائے۔ اور جو استفتاء ہے آغا سیستانی کا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ استفتاء یہ ہے کہ آغا سیستانی سے سوال کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان 1441 کی آمد قریب ہے اور کورونا وائرس مختلف علاقوں میں مسلسل پھیل رہا ہے، جبکہ ڈاکٹرز اس وبا کے خطرے کے احتمال سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پینے کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی قوت مدافعت یعنی اسے امیونٹی کہا جاتا ہے، قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہے، اور وائرس کے حلق تک پہنچنے کی صورت میں حلق کا خشک ہونا وائرس کو پھیپھڑوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ پانی پینا حلق میں موجودہ وائرس کو معدے میں اتارنے اور اسے ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو کیا مذکورہ سبب سے اس سال مسلمانوں سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب آغا فرماتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہر شخص کی انفرادی شرعی ذمہ داری ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، واجب ہے روزہ رکھے۔ بس ہر وہ شخص جس میں روزے کے وجود کی شرائط پائے جائیں، یعنی ہر وہ شخص جس کے اندر تمام تر شرائط موجود ہو جس سے روزہ واجب ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہو یا نہ ہو، یعنی اگر مجھ پہ روزے میں واجب ہونے کی تمام شرائط موجود ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہوگا، قطع نظر اس کے کہ کسی دوسرے کے اندر شرائط موجود ہے کہ نہیں، یعنی دوسرے پہ جو حکم ہے وہ حکم مجھ پہ لاگو نہیں ہوگا، مجھ پہ اگر شرائط پائی جاتی ہے میرے اندر تو روزہ مجھے رکھنا ہوگا۔ بس اگر کوئی مسلمان آنے والے ماہ مبارک رمضان کو پالے اور اسے یہ خوف ہو کہ خواہ تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی جو احتیاطی تدابیر آپ کو حکومت نے ڈاکٹرس نے بتائی ہے ان پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود اگر یہ خوف ہو کہ وہ مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہر وہ دن کہ جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا وائرس مبتلا ہونے کا خوف ہو، اس دن کے روزے کا وجوب ساقط ہوگا، یعنی پورے مہینے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایک دن انسان خوف ہے کہ میں باہر جاؤں گا، کسی سے ملاقات کروں گا، احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے جو احتیاطی تدابیر بتائے گئے ہیں کہ گھر میں رہیے، ماسک کا استعمال کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیے، یہ تمام تر جو احتیاطی تدابیر بتائے گئے ہیں، جو ہدایات ہمیں بتائے گئے، ان پہ عمل کرنے کے بعد بھی اگر خوف ہوتا ہے تو روزہ ساقط ہوتا ہے، اور اگر اس کے لیے کسی بھی طرح سے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو کہ اس حد تک کم کرنا ممکن ہو جتنے کم احتمال کو عقلاء اہمیت نہیں دیتے، جیسے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے قریب سے میل جول نہ رکھ کر ماسک اور طبی دستانے اور مسلسل جراثیم کش یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو اس کے جراثیم کو مارتی ہے، یعنی جو ہمیں کورونا وائرس سے محفوظ رکھتی ہے، استعمال کریں، جبکہ ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و تکلیف بھی نہ ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس پر امور بجا لانا ضروری ہے اور روزے کا وجوب اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی اگر میں احتیاطی تدابیر کو عمل کرتے اپنے گھر میں رہ کر، لوگوں سے میل جول نہ رکھ کر، ماسک کا استعمال کر گلوز کا، دستانوں کا استعمال کر کے اگر میں کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکتا ہوں تو پھر مجھ سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، مجھے روزہ رکھنا ہوگا۔ اب اس میں کہ بار بار جو ہمارے یہاں بہت لمبا یہ سطح یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا بولنا چاہتا ہوں، اگر روز اس میں آگاہ یہ بھی فرماتے کہ اگر یہ خوف ہے کہ بار بار جو ہے وہ حلق نہیں سوکھنا چاہیے،
بار بار پانی کا استعمال کریں تو اس کے لیے آقا فرماتا ہے کہ ایک ایسی چوئنگم کہ جو شوگر فری ہو، یعنی جس چوئنگم میں شوگر نہ ہو اسے چبائیں، اور اس کے چبانے سے جو لعاب اکٹھا ہو وہ لعاب انسان پی سکتا ہے، تاکہ اس سے حلق جو ہے وہ خشک نہ رہے، حلق تر ہو جائے، اس لیے کہ لعاب دہن کا جو ہے وہ نگلنا روزہ کو باطل نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی چوئنگم کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جو شوگر فری ہے، اس کو چبائیں، جب چبائیں گے تو لعاب اکٹھا ہوگا، اس لعاب کو نگل جائیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا اور حلق بھی جو ہے وہ تر ہو جائے گا۔ ایک بچنے کی تدبیر جو ہے وہ ایک بچنے کا سجھاؤ یہ بھی ہے، اب یہ آقا نے ستم فرمایا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ غلط فہمی دور ہو جائے، یہ افواہ ہے کہ روزہ ثابت ہے، روزہ واجب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائی گئی حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے، ان پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہر انسان پہ لازمی ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر حلق خشک ہونے کا ڈر ہے تو وہ ایک آگا میں وہ اس کی بھی تدبیر بتائیے کہ وہ آپ اس کا استعمال شوگر فری جو چوئنگم ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے اس چوئنگم کے اجزاء جو ہے وہ اندر نہیں جانے چاہیے، اس کے ذریعے سے جو لعاب ہو وہی اندر جب آگے پورا استطاع جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ اس کو باقاعدہ بغور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہی ہے کہ اگر خوف ہے مبتلا ہونے کا تو روزہ ثابت ہوگا، وہ بھی جس دن خوف ہے اس دن کا، پورے مہینے کا نہیں۔ اور اگر خوف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں رہ کر ماسک پہن کر سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا جیسے ہر سال واجب تھا اسی طرح اس سال بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند جو ہے وہ اگر مطلع صاف ہو تو دیکھیے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ ہم عید کا چاند تلاش کرتے ہیں، جبکہ علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ اور چاند دیکھنے کے بعد جو دعائیں ہیں مفاتیح میں موجود ہے وہ دعائیں پڑھیں، خصوصاً صحیفہ سجادت کی 43 دعا 43 دعا جو امام سے منسوب ہے وہ دعا پڑھیں۔ اور پہلی رمضان کو اس پہ ذرا غور کریں، اور یہ آخری بات ہے، پہلی رمضان کو ایک عمل ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ ایک چلو عرق گلاب لیں اور اس کو اپنے چہرے پہ ملیں، عرق گلاب ایک چلو۔ مفاد الجنان میں جو میرے پاس موجود ہے اس میں صفحہ نمبر 423 پہ یہ آپ کو مل جائے گا، باقی جو آپ کے مفاد ہے اس میں دیکھیے گا۔ ایک چلو عرق گلاب لیں اور اس کو اپنے چہرے پہ ملیں، اور جتنے بھی اپنے گھر میں لوگ ان کے چہرے ملیں، تاکہ اللہ پورے سال جو ہے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو پورے سال وہ ذلت اور خواری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چلو عرق گلاب اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اور ایک چلو عرق گلاب لے کے اپنے سر پہ ڈالیں، اپنے سر پہ ملیں، اور جتنے بھی گھر میں ممبرس ہیں سب کے سر پہ ملیں۔ تو اس عمل کرنے سے جتنی وبائیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے کورونا وائرس جیسی وبا پھیل گیا، اللہ ان سب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ضرور کریں۔ تو فیال آخر میں یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، نماز گھر میں پڑھیے، روزہ رکھیے، عبادت کریے، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط السلام۔